آرام کرتا ہے، چاہے وہ کیسی آرام دہ گاڑی میں سفر کیوں نہ کر رہا ہو، پیدل چل رہا ہو تب بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے، گاڑی میں سفر کر رہا ہو تب بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر کوئی گھر میں ویسے ہی کام کاج کر رہا ہو کھیت میں اپنی زمینوں پر، تب بھی بندہ کیا ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ پھر تھک کے کیا کرتا ہے، چلو جی تھوڑی دیر آرام کر لیں، تھوڑی دیر باتیں کر لیں، تھوڑی دیر پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، چائے پی لیں، پھر تازہ دم ہو جائیں گے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، لو جی تھک گئے، تھوڑی سی چائے پی لیں، ریسٹ کر لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ جو ہماری چھٹیاں آتی ہیں یہ اصل میں یہی ہے، یہ اسٹاپ ہے، یہ ریسٹ ہے، یہ تھوڑا سا تازہ دم ہونا ہے۔ یہ چھٹیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلا کانٹا لگاؤ ختم، آگے کے لیے ایسے بن جاؤ گویا کہ ہم پڑھتے ہی نہیں تھے، پھر دوبارہ تمہاری گاڑی کو لائن پہ لگانے کے لیے استاذ کو ڈبل محنت کرنی پڑے، انتظامیہ کو، مدرسے والوں کو، ماں باپ کو ڈبل محنت کرنی پڑے۔ یہ چھٹیوں کا مطلب نہیں ہے۔ چھٹی کا مطلب کیا ہے؟ مسافر سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، تھک گیا، چلو بھی کیا کر لوں، ریسٹ کر لوں، آرام کر لوں، چائے پی لوں، تازہ دم ہو جاؤں، تو پھر جب سفر کرے گا تو پچھلے سفر سے بھی اور زیادہ باہمت ہو کے کرے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہی مطلب ہے چھٹیوں کا۔ اب شاہ صاحب چھٹی پر گیا، مثال کے طور پر شاہ صاحب اچھا آدمی ہے، یہ تو پتہ چلے گا جب حساب کتاب والا فرشتہ آئے گا نا، پھر پتہ چلے گا، ابھی تو حساب کتاب والا فرشتہ آیا نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب کی مثال دے رہا ہوں، یہ اچھا طالب علم ہے، گھر چلا گیا، یہاں سے جاتے ہوئے خوشی خوشی بغلیں بجا رہا تھا، کہاں جا رہا ہوں، گھر، امی، ابو، گائے، بھینس، بکری، زمین، دوست، یار، وہاں بڑا مزہ ہوگا فلاں۔ اب جب واپسی کی تیاری ہونے لگی تو کبھی ادھر کھراک ہوتی ہے، کبھی ادھر کھراک ہوتی ہے، کبھی اوپر تکلیف، کبھی نیچے تکلیف، کبھی وہ بہانہ، کبھی وہ بہانہ، پھر کئی بیچارے بہانوں کے بعد جیسے کہتے ہیں گڈھاں دا وس سے بیڑی تے نہ چڑھے، کسی کو دھکے کے ساتھ گدھے کی طرح کشتی پر سوار کر کے ماں باپ بھیجتے ہیں، اور کسی بیچارے کی اب اگر کوئی شلوار والا ہٹا کے دیکھو تو کہیں کہیں نشان نظر آئیں گے کہ ماں باپ نے خدمت کی ہے، بیچارہ آتا نہیں تھا۔ ایسے بھی ہیں ان کے نشانات ابھی تک باقی ہوں گے، بھی تازے ہیں چونکہ۔ تو بہرحال اب یہ جو ہمارا حال ہے کہ چھٹی کرنے سے ہم نے ایسے سمجھا کہ دوبارہ وہ راستہ ہی بھول گئے کہ ہم کدھر جا رہے تھے، کون سا سفر کر رہے تھے، پھر دوبارہ نئے سرے سے ہمیں دھکے دینے پڑے، گدھے کی طرح ہمیں کشتی پہ سوار کرنا پڑا، مدرسے کی طرف ہمیں ڈالنا لانا پڑا، کسی کو پکڑ کے، کسی کو دھکے سے، کسی کو گالی گلوچ سے، کسی کو کوئی لالچ تمہ دے کر کے کہ نہیں بیٹا لگ چلے جاؤ اس دفعہ، اگلی دفعہ یہ کریں گے وہ کریں گے، نا حضرت صاحب؟ تو اس لیے یہ جو طریقہ ہے یہ چھٹی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ چھٹی کا مقصد یہی ہوتا ہے تازہ دم ہونا۔ کیا ہوتا ہے حضرت صاحب؟ تیرا باپ جو سارا دن اینٹوں کا کام کرتا ہے درمیان میں ریسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کوئی تھوڑی دیر گھنٹہ 2 گھنٹہ کیا کرتا ہے؟ ریسٹ کرتا ہے، لے آؤ بھی چائے، لے آؤ بھی کھانا۔ دوسرے گھر سے آنا ہوتا ہے نا، اپنے گھر میں تو پھر پوچھتے ہیں چائے ہے، کھانا ہے یا نہیں ہے، تو چلو پھر ٹھیک ہے۔ کسی نے کسی کو کہا فلاں کام ایسے کرو ورنہ، اس نے کہا ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ پھر چپ کر جائیں گے، صبر کر لیں گے۔ تو بیوی کے سامنے تو وہاں گھر میں تو ہوتا ہے ورنہ پھر صبر، اور اگر کسی اور کا کام کر، کھانا نہیں آیا ابھی تک، چائے کا ٹائم نہیں ہو گیا، تمہیں پتہ نہیں ہے، پھر وہاں چودھری بن کے کھڑا ہوتا ہے، ریسٹ بھی پورا گھنٹہ، ابھی میرے 5 منٹ رہتے ہیں۔ تو تمہاری یہ چھٹیاں کیا تھیں حضرت صاحب؟ ریسی ہیں سب کچھ پر لکیر کانٹا۔ تو تازہ دم ہو کے اور زیادہ ہمت سے کام کرنا ہے یا پہلے سے بھی زیادہ ٹھوش ہو جانا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ وہ خان سے پٹھان خان، اس پٹھان خان کی چھٹیاں گننے سے زیادہ ہیں، ادھر یہ ہمارا شہزادہ بیٹھا ہے، یہ اس کی چھٹیاں بھی گننے سے زیادہ ہیں۔ تو بہرحال اب تازہ دم ہونا ہے، اب پچھلے کو بھول کے آگے حضرت صاحب پچھلے کا حساب بعد میں ہوگا، دیکھتے ہیں وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، لیکن تازہ دم ہو جاؤ، پچھلی بات بھول جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ کدھر گیا تیرا دوسرا گرمانی تھا نہیں؟
ماشاء اللہ. اچھا آج کل گڈی وڈی پاتی بتا فجر تک یہ میں کہ انگریز کنے منگوائی اس بیا کتھا ہے جو شہباز فوت ہو گیا ہے ادھر ہیں. اچھا بہرحال تو کئی بیچارے کیسے کئی کیسے، لیکن جو بھی تھا ماضی ماضی ہے، بس اس کو بھول جاؤ. اب ہمت کرو حضرت صاحب، ہمت کرنی ہے کہ نہیں، یا دوبارہ پلانیں کرنی ہے، جانا کب ہے ہیں؟ اور دوبارہ چھٹیوں کی پلانیں کرنی ہے کہ پڑھنے کی پلانیں کرنی ہے؟ پڑھنے کی، کام کی پلانیں کرنی ہے، چھٹی کی پلانیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے حضرت صاحب، ہمت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا ہے. اب آگے امتحان قریب، آگے وفاق والوں نے 10 دن امتحان اور پہلے کر دیا. پہلے تو جس طریقے کو تھا وہ الیکشن کی وجہ سے 10 دن اور پہلے کر دیا. اب تمہارے 10 دن اور گویا کہ امتحان پہلے آ جائے. قرآن مجید والوں کا بھی پہلے آ جائے گا، کتابوں والوں کا بھی 10 دن اس سے پہلے آ گیا ہے. تو اس لیے ہم نے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا ہے. سارا ہمت کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک جزائے خیر.